أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمانی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ آپ بھی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پھر لاسٹ سٹیپ ہمارا ہوگا اساتذہ کرام، والدین اعزام اور بزرگوں کا ادب۔ ان سٹیپ پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ دیکھیں، علم دین کے فضائل پہ بہت ساری آیات پڑھی جا سکتی ہیں۔ ان میں پہلی آیت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چن لیتے ہیں اسے دین کا، کتاب کا وارث بناتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر قرآن و سنت دونوں آ جائیں گے کہ ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چن لیتے ہیں اسے قرآن کا، کتاب کا، سنت کا وارث بنا دیتے ہیں۔ تو آپ اپنی قسمت پہ رشک کریں، دل کے اندر شکر گزاری کریں کہ اے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں زندگی کے اندر یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے جامعہ میں آ چکے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنے پورے اطراف کے اندر غور کریں۔ اب یہ خصوصیت کے ساتھ لیاقت پور کا علاقہ ہے۔ لیاقت پور کی آبادی کتنا ہوگی بھائی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کم از کم 10 لاکھ سے تو ابو ہوگی۔ اب 10 لاکھ میں سے آپ کتنا یہاں پہ آئے علم دین حاصل کرنے کے لیے؟ تعداد کتنا ہے؟ 60۔ دیکھیں، 10 لاکھ میں سے 60 کو اللہ رب العزت نے کس لیے چنا؟ قرآن اور سنت کو کا وارث بنانے کے لیے اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ثم اورثنا، ہم نے وارث بنا دیا کتاب کا، قرآن کا، سنت کا، ہم نے آپ کو وارث بنا دیا۔ من عبادنا، یہ لفظ بھی قابل غور ہے، ہم اپنے بندوں میں سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے ہمیں اپنا بندہ قرار دیا ہے۔
دیکھیں ہر ایک کہتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے اپنا بندہ بنا لے، بندے تو ہیں نا، لیکن اس کے اندر پر لطف جملہ یہ ہے کہ اللہ فرما دے یہ میرا بندہ ہے۔ قرآن حدیث پڑھنے والوں کو، سمجھنے والوں کو رب کائنات نے اپنا بندہ ارشاد فرمایا۔ اسی طرح حدیث پاک کے حوالے سے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ اب بھلائی کا ارادہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ۔ فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، اس کو دین کا عالم بنا دیتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو قرآن پاک کی آیت سے پتہ چلا کہ یہ چنے ہوئے لوگ ہیں اور اللہ نے ان کو کتاب کا، سنت کا وارث بنایا، اور حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ جن پر بھلائی کے دروازے کھولتا ہے اسے عالم دین بننے کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تمسک سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ فرمایا کہ جو فساد امت کا وقت ہوگا اور میرا امتی میری ایک سنت پر بھی عمل کرے گا تو اللہ پاک اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 100 شہیدوں کا ثواب۔ تو سنت کا پتہ کیسے چلے گا؟ جب ہم علم دین حاصل کریں گے۔ جب علم دین حاصل کریں گے تو ہمیں سنت کا علم آئے گا، سنت کا پتہ چلے گا۔ تو دیکھیں جو اپنے اپنے گھروں کے اندر تھے، سنت کا علم اتنا نہیں تھا جتنا آپ کے جامعہ میں آ کر ہوا ہے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعہ کے اندر صرف سنت بتائی نہیں جاتی بلکہ سنت پہ عمل بھی کرایا جاتا ہے۔ آپ میں ایک تعداد ہوگی جو پہلے امامہ نہیں باندھتی ہوگی، لیکن الحمدللہ عالم دین کے کورس کی برکت سے آج ان کے سروں پہ اماموں کے تاج آ گئے ہیں۔ آج مدنی حلیہ ان نے اپنا لیا ہے، 5 نمازوں کی برکتیں لے رہے ہیں، دیگر اور کئی سنتوں پہ عمل ہو رہا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ فرمایا کہ جو کوئی بندہ علم دین کے راستے پہ چل پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ طالب علم دین کی کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے چلتا ہے، فرمایا ملائکہ اپنے بازوں ان کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں، گویا کہ ملائکہ ان کا استقبال کرتے ہیں، اور دریاؤں کے اندر مچھلیاں علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ دیگر کئی مخلوقات ہیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ طالب علم ہیں، اب طالب علم کی شان یہ ہے کہ جب یہ قبرستان سے گزر کر جاتے ہیں، آپ کے بھی قریب قبرستان ہے، مدنی کاموں کے لیے آپ جاتے ہوں گے، فرمایا طالب علم جب قبرستان سے گزر کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے علم دین کی برکت سے کہ جس قبرستان پہ
کسی بھی مردے پہ عذاب ہو رہا ہوتا ہے تو اس طالب علم دین کی برکت سے اللہ عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے۔ یہ علم دین کے فضائل آپ نے سماعت فرمائے، علم دین کے فضائل کو آپ نے سنا۔ اب اس کے بعد ہمارے بزرگوں کا انداز کیا تھا علم دین حاصل کرنے کا؟ وہ کس انداز سے علم دین حاصل کرتے، ان سے محبت کرتے، ان سے انسیت رکھتے تھے۔ اور یاد رکھیں، علم دین جو دین کا علم ہے، ہم ان واقعات سے محسوس کریں گے کہ سیکھنے سے کم ادب سے زیادہ آتا ہے۔ جتنا ادب ہوگا اللہ اتنا زیادہ علم کی روحانیت تقویت عطا فرمائے گا۔ آپ میں سے رابعہ والے اگر ساسا والے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اس میں گرامی سنا ہوگا کہ وہ صحابی رسول ہیں اور عظیم مفسر۔ آپ کی تفسیر ابن عباس بڑی مشہور تفسیر ہے۔ آپ کو اتنا فیضان کیسے ملا؟ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے۔ آپ ابھی چھوٹی عمر کے تھے اور ان کی والدہ ان کو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا ادب سکھایا کرتی تھی اور بھیج دیتی کہ صبح اللہ کے محبوب علیہ السلام ابھی بیدار نہ ہو تو آپ جا کر پانی کا ایک لوٹا بھر کے وہاں رکھ دیا کریں، پانی کا انتظام کر دیا کریں۔ تو آقا علیہ السلام جب تہجد کے وقت اٹھتے تو پانی پہلے ہی موجود ہوتا تھا۔ ایک بار دو بار آقا علیہ السلام نے دریافت کیا تو کہا گیا کہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پانی رکھ کر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پہلے بیدار ہوئے۔ جب بیدار ہوئے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ ابھی وہ چھوٹے بچے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے پانی جو ہے وہ بھر کر وہیں رکھ رہے تھے تو آقا علیہ السلام آ گئے اور ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ اے میرے چچا زاد بھائی، آپ نے یہ کیا کیا؟ عرض کی کہ حضور مجھے میری امی نے سکھایا کہ اللہ کے محبوب کا ادب اس انداز سے کیا کرو۔ تو جب اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے یہ انداز دیکھا تو اب اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ یہ دعا بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ تو میرے چچا زاد بھائی کو دین کا بہت بڑا فقیہ بنا دے۔ اسی طرح کی ایک اور روایت بھی ملتی ہے، اللہم علمہ فی الدین، کہ اے اللہ میرے اس چچا زاد بھائی کو دین کا عالم بنا دے۔ تو دیکھیں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی وہ دعا کا کیسا اثر ہوا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کہہ سکتے ہیں کہ اعتبار سے اللہ کے محبوب کے شاگرد تھے، اعلیٰ ترین قسم کے وہ شاگرد جو اپنے مرشد کریم بھی کہہ سکتے ہیں، رہبر بھی کہہ سکتے ہیں، استاد بھی کہہ سکتے ہیں، نبی بھی ہیں یقیناً۔ لہذا ان کے لیے انہوں نے یہ احترام کیا، یہ ادب والا انداز اپنایا، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ہاتھ اٹھ گئے اور دعا مانگی کہ اللہ میرے اس چچا زاد بھائی کو دین کا فقیہ بنا دے، اللہ اس کو دین کا عالم بنا دے۔ تو آج دیکھیں صحابہ کرام کے اندر بھی جب قرآن کی تفسیر کے اندر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو بھیجا جاتا کہ عبداللہ بن عباس سے جا کر پوچھو۔ وہ مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اور آج دیکھیں دنیا بھر کی لائبریریوں کی آپ ریسرچ کریں، آپ کو جہاں اور بہت ساری تفاسیر ملیں گی وہاں تفسیر ابن عباس لازمی ملیں گی۔ یہ برکت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی،
اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑوں کے ادب کرنے کی. انہوں نے اپنے بڑوں کا ادب کیا، انہوں نے اپنے بڑوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا تو اللہ رب العزت نے ان کو نواز دیا. اچھا، اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آئے کہ حضور میرے لیے دعا کریں اور تاکہ میں بہت بڑا عالم بن جاؤں، بہت بڑا فقیہ بن جاؤں. تو ہمارے اس اساتذہ بھی فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ جو دعا اللہ کی بارگاہ میں جلدی قبول ہوتی ہے وہ دعا وہ ہے کہ منگوائی نہ جائے. یعنی آپ آ کر استاد صاحب کو عرض کریں کہ حضور میرے لیے دعا کر دیں، میرا حافظہ مضبوط ہو جائے، میں پڑھنے کے اندر دل نہیں لگتا، تاکہ میرا دل لگ جائے. تو یوں اس طرح آپ کے کام دیکھ کر استاد کے دل سے، ماں باپ کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے کہ ان کے کام اتنی اچھے ہیں، جب دیکھو پڑھ رہا ہے، جب دیکھو اچھے کام کر رہا ہے، ان کی عادات اچھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا اچھا، ان کا انداز اچھا. اگر یہ ان کے سامنے بڑا آ جاتا ہے تو اس کا استقبال اچھے انداز سے کرتے ہیں. تو آپ کے اچھے انداز کو دیکھ کر والدین اور اساتذہ کرام کے دل سے دعا نکلے کہ اللہ اس کو اعلیٰ ترین کامیابیاں عطا فرما. میری آقا کے غلاموں، میرے طلباء اسلامی بھائیوں، دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز ہم نے سنا. اسی طرح پچھلے دنوں امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ بھی تھا نا، تربیتی نشست تھی. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ سنایا تھا. ہے کسی کو یاد؟ چند ایک کو ہے. تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے ہاں بھی ایک تعداد بیٹھی ہوئی ہے، طلباء کہتے ہیں جی ذہن کمزور ہے، سبق یاد نہیں ہوتا، استاد کے سامنے آتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں. اب یہ سارے طریقے میں عرض کرتا ہوں، اگر توجہ رہی تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو فائدہ ہوگا کہ اساتذہ کرام کے سامنے ہم کس انداز سے سنانے میں کامیاب ہو جائیں. اچھا، استاد کے سامنے جی جھجک ہوتی ہے، یا اسی طرح کوئی اور آ کر ہم سے سن لے تو پھر ہم سنانے میں جناب وہ ڈگمگاتے ہیں، صحیح انداز سے نہیں سنا پاتے. ان کی کیا وجوہات ہیں؟ اب ہمارے بزرگوں کا ایک انداز کہ حضرت علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا واقعہ سنا ہم نے کہ یہ ان کو کہا جاتا تھا پوری کلاس کے اندر، پورے درجے میں، کہ یہ کون ذہن ہے. ہاں، ذہن کے اتنا پختہ نہیں ہے، لیکن ان کا انداز دیکھیں کہ جہاں پر بیٹھتے تھے اور مسلسل پڑھتے رہتے تھے. جو ان کو کوئی کہتا جی آج چلیں گھومنے کے لیے، لیاقت پور کی بازاریں گن کر آتے ہیں، فلاں کر کے آتے ہیں، فلاں کر کے آتے ہیں، تو وہ کہتے بھی میں نے تو پڑھنا ہے. ان کی ساری توجہ پڑھائی پر ہوتی تھی کہ میں یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، یہاں گھومنے کے لیے میں نہیں آیا. لہٰذا یہ ان کا آپ کا دستور تھا، انداز تھا. تو آپ پڑھتے رہتے حتیٰ کہ ایک بار کیا ہوا، دیکھیں شوق ہونا علم دین کا، پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی توجہ بھی ہماری طرف ہو جائے گی. علم دین کا ذوق ایسا اپنائے کہ ہمارے کریم آقا علیہ السلام خود ہی کرم فرما دے. ہم وہ اپنے اندر انداز لے کر آئیں، وہ اپنے اندر ذوق لے کر آئیں، وہ اپنے اندر شوق لے کر آئیں کہ ہم اپنے کریم آقا علیہ السلام کا جب نظر عنایت، نظر توجہ، نظر رحمت ہمارے اوپر ہو جائے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں 14 طبق ہمارے روشن ہو جائیں گے اور دین و دنیا کے اندر کامیابی ہمارے قدم چومے گی. تو دیکھیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں سکون سے، کسی نے آ کر بولا بھئی باہر کوئی آپ کو بلا رہا ہے، کہیں جاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے پڑھنا ہے. پھر دوبارہ آئے، وہ جی آپ کو بلا رہے ہیں، فرمایا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جاؤ. پھر تیسری بار آ کے عرض کی تو بھئی اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام آپ کو بلا رہے ہیں. ہاں، اب وہ کیا ہوا، فوراً کتاب ہٹائی اور ننگے پاؤں وہاں سے دوڑے، بھاگتے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی. جب اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دی تو فرمایا بیٹا تفتزانی، ہم تو آپ کو ملنے کے لیے آئے تھے. عرض کی یا رسول اللہ
مجھے علم دین کی مشغولیت نے مصروف کیے رکھا، میری اس طرف توجہ ہی نہیں تھی کہ آپ نے کرم فرما دیا ہے۔ فرمایا کہ اگر تیری یہی علم دین کی مصروفیت تھی تو کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اساتذہ کرام مجھے سمجھاتے ہیں، میں ان کو یاد کرتا رہتا ہوں، یاد نہیں ہوتا، بھول جاتا ہوں، مہربانی فرمائیں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور لعاب دہن ان کے منہ کے اندر ڈالا۔ علامہ تفتزانی فرماتے ہیں، اللہ کی قسم جب اللہ کے محبوب کا لعاب دہن میرے منہ کے اندر آیا، مجھے بچپنے کی باتیں بھی یاد ہو گئی تھی۔ جو اساتذہ نے پڑھایا تھا وہ تو بدرجہ کم یاد ہو گئی، بچپنے کی باتیں بھی یاد ہو گئی تھی۔ تو میرے آقا کے غلاموں، میرے طلباء اسلامی بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی نظر عنایت ہو جائے اور علم دین کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فیضان شامل ہو جائے، تو پھر ہمیں بھی علم دین سے ایسا ذوق اپنانا ہوگا جیسے علامہ تفتزانی نے اپنایا تھا۔ وہ شوق لے کر آنا ہوگا جیسے علامہ تفتزانی علیہ رحمہ لے کر آئے تھے۔ اور آپ کا جو انداز تھا، اس سے یہ بھی پتہ چلا، بعض طلباء یہ شکایت کرتے ہیں کہ کلاس کے دوران کبھی ناظر صاحب نے بلا لیا، کبھی استاد صاحب نے بلا لیا، تو تھوڑا سا ان کو دقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، جی پڑھ رہا ہوں، میرا سارا جناب وہ پڑھنا ختم ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں، ہمارے اساتذہ کرام ہمیں یہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا دو ایسی صورتیں ہیں کہ اگر علم میں بظاہر کمی آ جائے تو اللہ وہ کمی دور فرما دیتا ہے، یعنی اللہ خود کرم کر دیتا ہے، وہ کمی دور ہو جاتی ہے۔ ایک صورت ایسی ہے کہ اگر وہ آ جائے تو اس سے کمی دور نہیں ہوتی۔ اچھا، جس پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہمیں استاد صاحب بلاتے ہیں تو دل کے اندر شکن نہ لائیں، فوراً چلے جائیں، آپ اپنے استاد صاحب کا کام بجا لائیں اور چہرے پہ بھی آپ کی بگاڑ نہ ہو، خوش دلی کے ساتھ اپنے استاد کا وہ کام بجا لائیں، استاد کے اس فرمان کو پیر تکمیل تک پہنچائیں۔ فرمایا اس دوران جو آپ کے علم میں کمی آئے گی، یعنی آپ وہ پڑھایا جا رہا تھا علم دین، آپ نہیں پڑھ پائے تو اس کمی کو اللہ پاک خود دور فرما دے گا، یعنی اللہ رب العزت خود اپنی طرف سے علم عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا فرمایا کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، واقعی بیماری ہو جاتی ہے، تو ورنہ عموماً بہانے بناتے ہیں طلباء کہ جی ہمیں پیٹ میں درد تھا تو سر میں درد تھا تو نانی بیمار ہو گئی تو فلاں بیمار ہو گیا تھا۔ اگر واقعی بیماری تھی اور وہ 1 2 3 دن 4 دن کلاس کے اندر نہیں آئے تو اللہ پاک ایسے طلباء کی علمی کمی کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ اور جو خود بہانے بناتے ہیں اور اس طرح اپنی مصروفیات انہوں نے خود ہی اختیار کی ہوئی ہیں، وہ پھر درجے کے اندر حاضر نہیں ہوتے تو یہ کمی پھر دور نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ طالب علم اگر 1 دن بھی کلاس اس کی رہ جائے تو 40 دن تک روحانیت میں پیچھے چلا جاتا ہے، پھر اس کو وہ والی روحانیت نصیب نہیں ہوتی۔ تو ہمارے بزرگان حضرت علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی کا ہم نے واقعہ سنا، اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ علم دین کا شوق، آپ کا ذوق ایسا تھا کہ آپ اتنی تیزی سے اپنے گھر سے آتے کہ جب آ رہے ہوتے تو کہتے کہ میرا سانس پھول جاتا تھا، یعنی اتنا ذوق و شوق مجھے علم دین کا تھا۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت ہی عظیم شاگرد حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں 17 سال تک فجر کی نماز سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں پڑھی، 17 سال تک مسلسل آپ کے حلقے درس کے اندر میں شرکت کرتا رہا۔
تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ عظیم علم عطا فرمایا کہ اس وقت میں قاضی القضاء چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہوں۔ تو دیکھیں کتنا سال امام اعظم کے ساتھ رہے، 17 سال۔ اور ہمارے طلباء کہتے ہیں کہ جی 8 سال کا، پہلے 6 سال کا ہوا تھا نا، پھر 8 سال کی طرف چلا گیا۔ تو ان کو 8 سال میں بھی دقت ہوتی ہے کہ 8 سال پڑھیں ہم، حالانکہ دیکھا جائے تو درس نظامی کا کمپلیٹ کورس جو ہوتا ہے وہ 16 سال کا ہے۔ اب اس کے اندر کتابیں شارٹ کر دی گئی، اب یہ جا کر بنا 8 سال میں۔ اب 8 سال کے اندر کہیں کہ ہم وہی بزرگوں والا انداز اختیار کریں، وہی علم ہمارے پاس آ جانا چاہیے، تو یہ ایک بہت مشکل ہے۔ ہاں، جو طلباء سنجیدگی کے ساتھ علم دین حاصل کرتے رہتے ہیں، پھر اللہ پاک ان پر بھی وہ فیضان جاری فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح ایک واقعہ علامہ سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیصلہ آباد کی بڑی مشہور ہستی ہیں اور بہت بڑے عاشق رسول۔ اسی مدنی مذاکرے کے اندر امیر سنت نے بھی آپ کا تذکرہ فرمایا تھا، اور میں صبح تیاری کر رہا تھا تو جب یہ واقعہ میں نے پڑھا واقعی کہ علم دین کے ساتھ ہمارے بزرگوں کو کیسا شگف تھا، کیسی محبت تھی، کتنا الفت تھی۔ ہمارے یہاں عموماً ہوتا ہے کہ جیسے ہم نماز پہ جائیں گے بڑا کمزوری کے ساتھ جاتے جاتے اور نماز کا ٹائم پورا ہو جائے گا، تو وہ اذان ہوتے ہی جیسے ہی جاتے اندر مسجد میں، اب سنتیں پڑھ لی، سنتیں پڑھنے کے بعد جو ٹائم بچ جاتا تھا تو دوران طالب علمی اس ٹائم کو ضائع نہیں کرتے تھے، بلکہ اس دوران وہ کتاب اٹھا کے مطالعہ شروع کر دیتے تھے۔ اور اسی طرح بعض اوقات یوں ہوتا کہ رات کو لائٹ چلی جائے، اور لائٹ کے جانے سے پہلے تو یہ شمع وغیرہ کا نظام ہوتا تھا، تو وہ اب لالٹین کے لیے تیل اتنا ہی دیا جاتا تھا، دیا کے لیے تیل اتنا ہی دیا جاتا تھا جتنا بھی 10 بجے تک پڑھ سکیں، اس کے بعد سو جائے۔ لیکن گورنمنٹ کی جو لائٹ باہر جلتی تھی تو مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہیں چلا جاتا تھا، وہیں بیٹھ کر یہ اسٹڈی کرتے رہتے، یہ مطالعہ کرتے رہتے تھے، حتیٰ کہ پھر استاد صاحب کو پتہ چلا کہ سردار احمد تو باہر جا کر جناب پڑھتا رہتا ہے، تو استاد نے الگ سے ایک لالٹین اور تیل کا ان کے لیے انتظام کروا دیا تاکہ یہ کمرے میں رہ کر علم دین حاصل کرتے رہے۔ یعنی اس انداز سے ہمارے بزرگوں نے علم دین حاصل کیا۔ اب دیکھیں آپ کے لیے کوئی مشکل ہے، کمرے بھی موجود ہیں، اگر لائٹ چلی جاتی ہے تو UPS کا انتظام موجود ہے، تو اس طرح ہمارے لیے تمام تر فیسلٹیز ہیں۔ کھانے کے حوالے سے ہم دیکھیں اور کپڑے کے حوالے سے ہم دیکھیں، ہمارے بزرگوں کا ایک انداز۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے مشکاۃ شریف مسلم شریف کی شرح لکھی، شرح صحیح مسلم 8 جلدوں کے اندر، بخاری شریف کی شرح لکھی، نعمت الباری، مطلب بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ آپ کا انداز بتایا جاتا ہے کہ 7ویں دن یعنی جمعرات کو یہ کپڑے دھونے کے لیے جاتے تھے تو 7 دن ایک ہی جوڑا پہنے رہتے، یہ انداز آپ کا ہوتا، ایک ہی جوڑا پہنے رہتے 7 دن تک۔ پھر جمعرات کو جاتے نہر پہ، وہیں جا کے اپنے کپڑے دھوتے اور ان کو باہر ڈال دیتے تھے۔ آپ نہر کے اندر رہتے تھے، جب وہ سوکھ جاتے تو پھر پہن کر مدرسے کے اندر آ جاتے تھے، اور 8 دن پھر اسی طرح گزار دیتے۔ دیکھیں اللہ پاک نے آپ سے کیسے دین اسلام کا کام لیا، ادارہ بھی چلایا۔ آج کے سینکڑوں سے بھی زیادہ، ہزاروں کے قریب طلباء شاگرد ہیں جو علم دین پھیلا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بخاری کی شرح لکھی، اسی طرح مسلم کی شرح لکھی، دیگر بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اس علم دین کے اندر جو تکلیفیں آئیں، پریشانی آئیں، اللہ نے اس کے صدقے دنیا کے اندر بھی آپ کو نعم البدل عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح خان بلا شریف کے اندر میرے استاد مکرم مفتی حسین احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں ان کے پاس بھی پڑھا ہوں، علم المیراث سراجی جو ہے پڑھائی جاتی ہے اپنے ہاں، تو استاد صاحب کا انداز بھی بالکل وہی۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ہی سوٹ ہوتا تھا،
उसी को जुमा वाले दिन धोना है, जुमा वाले दिन धोकर सुखाकर अपने बदन पर, फिर अगले हफ्ते तक वही निज़ाम बनाना है। खाने पीने के हवाले से हमें तो 3 टाइम का खाना मिलता है भाई, और इस पर भी बस औकात कहीं कमी बेशी हो जाती है तो नाज़िम साहब के पास पर्चियाँ चली जाती हैं, जी खाना जनाब नाश्ता कम हो गया है, या आज नाश्ता तैयार ही नहीं हुआ। तो हमारे बुजुर्गों का अंदाज देखें। मुफ्ती हुसैन अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया आप फरमाते हैं कि रात को जो हमें खाना मिलता था, अगर 2 रोटियां मिलती तो हम 1 रोटी दाल के साथ खा लेते थे और 1 रोटी बचा के रख देते थे। फिर सुबह को वही रोटी हम जो है वो दाल के साथ लगाकर खा लिया करते थे। फिर जाकर हमें खाना मिलता था 11 बजे, यानी 2 टाइम जामिया के अंदर खाना मिलता था। अब भी कई अपने जामियात ऐसे हैं, मतलब अहले सुन्नत के जामियात ऐसे हैं जहाँ पे 2 टाइम खाना मिलता है, बस 3 टाइम खाने का सिलसिला नहीं है। तो इससे पता चला कि हमारे बुजुर्गान दीन को इल्म दीन का शौक कैसा था, इल्म दीन से मोहब्बत कैसी थी, इल्म दीन से उल्फत कैसी थी। लालटीन पे पढ़ना होता या इसी तरह बिजली पे बाहर जाकर जनाब पढ़ना होता, इल्म ज़रूर हासिल करते। और इसी तरह अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से भी हमने सुना, इल्म लाज़मी हासिल करते थे। तो भाई अब आप आ गए, अब आने के बाद भी इल्म हासिल ना करें, यहाँ पे बातों के अंदर वक्त गुजार दें या इसी तरह दीगर मसरूफियात में वक्त गुजार दें, गलत दोस्तियों के अंदर वक्त गुजार दें या बाहर घूमने फिरने के अंदर वक्त गुजार दें, तो इसके कई नुकसानात आपको, आपकी ज़ात को भी होंगे, आपके माँ बाप को भी होंगे, आपके इदारे को भी होंगे। इतना अखराजात आप पे हो रहे हैं तो उनका आउटपुट अपने इदारे को लाजमी अता करें। तो एक बात ये भी जहन नशीन कर लें कि बसा औक़ात एक सवाल जहन में आता है कि मैं अजीम कामयाब तालिब इल्म बनना चाहता हूँ, अजीम कामयाब तालिब इल्म। तो पहले मैंने अर्ज़ किया कि दीन जो है ना, इल्म दीन, ये सीखने से कम और अदब से ज़्यादा आता है। उसी की एक मिसाल देता हूँ। हमारे उस्ताद हमें फरमाया करते थे, फरमाया कि बेटा 3 चीज़ों का अदब लाज़िम कर लो, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अपनी आँखों से अपनी कामयाबी देखोगे। 3 चीज़ों का लाज़िम कर लो। ये अपने उस्ताद से भी आपने सुना होगा, दोहराई की रियाज कर देता हूँ। पहली चीज़ क्या है? जिसको पढ़ा, जिससे पढ़ा और जहाँ पढ़ा, इन 3 चीज़ों का अदब लाजमी करें। जिसको पढ़ा, जिससे पढ़ा और जहाँ पढ़ा। जिसको पढ़ा, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद किताब है आपकी, किताब को पढ़ते हैं ना, इस किताब का अदब करें। अभी बयान के बाद देखिएगा अपनी किताबों की हालत, और माशाल्लाह आज आप भी इमामी भी सजाए हुए हैं, एड्रेस भी बेहतरीन बनाया हुआ है। तो आप ज़रा अपनी किताबों का भी जायज़ा लेना कि क्या उनकी भी कैफियत इसी तरह की है या बिल्कुल फटी हुई है, पुरानी हो चुकी हैं, उनके जनाब वर्क टेढ़े हो चुके हैं। तो अगर हमारा कपड़ा ज़रा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए तो फ़ौरन इस्त्री कर देते हैं और इसको सीधा कर देते हैं, तो क्या ख्याल है, किताब का हक नहीं है? तो पहली चीज़ है किताब का अदब। किताब का अदब 2 तरह से होता है। एक तो ये है ज़ाहिरी हम अदब करें। बाज़ ज़हीन बच्चे क्या करते हैं, किताब लेते ही उसके ऊपर कोडिंग चढ़वा देते हैं। बाज़ औक़ात प्लास्टिक कोडिंग होती है और बाज़ औक़ात जो है ना वो दीगर दूसरी कोडिंग मिलती है, जिल्द करवा देते हैं। इससे वो किताब मजबूत हो जाती है और ये बताती है किताब के अब मुझे पढ़ने वाला एक मुहज़्ज़ब शख्स है, अब मैं उस मुहज़्ज़ब शख्स के हाथ के अंदर आई हूँ। तो लिहाजा पहली बात है किताब का अदब। दूसरा, किताब का अदब यह है कि जो हमारे असातिज़ा किराम ने पढ़ाया उसको सही अंदाज से समझकर उस्ताद को सुना दें, ये भी किताब का अदब है। और एक तो है कि जिसको पढ़ा उसका अदब, दूसरा क्या था, जिससे पढ़ा, वो है आपके उस्ताद, यानी उस्ताद आपके हैं। आप अपने असातिज़ा किराम से पढ़ते हैं तो जितना आप अपने असातिज़ा किराम का अदब अपने दिलों के अंदर लेकर आएंगे,
اللہ رب العزت اس سے پڑھ کر آپ کو ترقی عطا فرمائے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے آج کل اس کے اندر ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے، یعنی استاذ کا ادب پہلے کہا جاتا تھا کہ بہت زیادہ بزرگ ہمارے جو ہیں اپنے اساتذہ کرام کا ادب کیا کرتے تھے، اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا قبلہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، آپ کا ایک فرمان میں نے پڑھا، آپ نے فرمایا کہ میں نے اتنا سیکھنے سے نہیں جتنا میں نے اپنے اساتذہ کرام اور مرشد کریم کی خدمت سے حاصل کیا ہے۔ اسی طرح اویسی صاحب بہاولپور والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ مجھے اب تک بھی کوئی اتنا خاص بات مطلب نہیں آتی، لیکن میرے اساتذہ کرام کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، میرے ماں باپ کی دعا میرے ساتھ ہے، الحمدللہ کہ میں اس وقت ایک پورا ادارہ جو ہے وہ چلا رہا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اساتذہ کرام کی خدمت، اور یاد رکھیں جب آپ استاد بن جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عہدہ عطا فرمائے، بہترین قسم کی دین اسلام کی خدمت عطا فرمائے۔ دیکھیں جب آپ بہترین مدرس بنیں گے، بہترین ناظم بنیں گے، اچھی سے اچھی تدریس کریں گے، تو اپنے طلباء کو آپ اپنے علم کے جواہر نہیں بتائیں گے، اب یہ بتائیں گے اللہ کا کرم ہے میں اپنے استادوں کا ادب کیا کرتا تھا، میرے اساتذہ کرام کی دعاؤں کی برکت سے آج اس کرسی پہ بیٹھا ہوا، آج یہاں پہ مسند تدریس پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ بندہ علمی معاملات نہیں ظاہر کرتا، بلکہ لوگوں کے سامنے جس بات پہ فخر کرتا ہے وہ بات یہ ہوتی ہے کہ میں نے دوران طالب علمی اپنے اساتذہ کرام کا احترام کیا تھا۔ ہم اپنے اوپر غور کریں گے کتنا اساتذہ کرام کا احترام کر رہے ہیں، اور کس انداز سے پھر اپنے طلباء کو بتائیں گے۔ اب طلباء کو تب بتائیں گے نا ہم نے ادب کیا ہوگا اور اس درجے پر ہم فیض ہوں گے، ورنہ کئی ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، کئی ایسے طلباء ہوتے ہیں کہ جو اپنے اساتذہ کرام کا ادب و احترام نہیں کرتے، لہٰذا وہ پھر بظاہر پڑھ تو جاتے ہیں لیکن ان کو وہ روحانیت نصیب نہیں ہوتی۔ تو جس سے پڑھا اور جس کو پڑھا، اور تیسرا سٹیپ تھا جہاں پڑھا۔ جہاں پڑھنے میں کیا چیز آئے گی؟ آپ کا یہ ادارہ جامعۃ المدینہ، ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں صفائی بہترین ہے، اور آپ کی کتب کو تو میں نے نہیں دیکھ سکا کہ آپ کی کتب کیسی ہیں۔ جامعہ سے محسوس ہو رہا ہے کہ ان چیزوں کا آپ احترام بجا لا رہے ہیں، ان چیزوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم و عمل کی حفاظت فرمائے۔ یہ چند ایک چیزیں علم دین کے فضائل، ہمارے اسلاف کا علم دین سے محبت کا انداز ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اب دوسرا سٹیپ ہے سبق یاد کرنے کے مؤثر طریقے۔ اب ان کو چاہے تو لکھ لیں یا چاہے توجہ کے ساتھ ان کو سماعت فرمائیں۔ بھائی سبق یاد کیسے ہو، یہ ہر طالب علم کی شکایت ہے، اور یاد رکھیں اگر ان طریقوں کو آپ نے اپنا لیا تو آپ بہترین مبلغ بھی بنیں گے، بہترین عالم بھی بنیں گے، بہترین مدرس بھی بنیں گے، اور بہترین مفتی اسلام بھی بن سکتے ہیں۔ ورنہ بس اوقات ہوتا ہے ہمارے جو سرپرست ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، جب آپ گھروں میں جاتے ہیں تو یہ فون پہ رابطہ کرتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ ہم نے دیا تھا کہ عالم دین بنے گا اور ہمارے علاقے میں آ کے علم دین پھیلائے گا اور یہاں پہ آ کے بیان کرے گا اور پتہ چلے گا قوم کو کہ ہم نے دعوت اسلامی میں بچہ بھیجا ہے۔ لیکن جب یہ واپس آتے ہیں تو یہ تو بالکل گنگے تھے گنگے ہونے میں، وہ بالکل جناب خاموشی کے ساتھ سائڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کسی کو بتا رہے ہیں نہ کسی کا سن رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ جو تربیتی نشست رکھی گئی ہے ہر ہفتے کو، تاکہ ہر بچہ اس کے اندر شامل ہو اور اپنا علمی فن جو اللہ نے آپ کو صلاحیت عطا فرمائی تھی اس کو اجاگر کرے، آپ دکھائیں کہ اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے، مجھے یہ قوت دی ہے، یہ طاقت دی ہے، اس کے استعمال کا دعوت اسلامی نے ہمیں انداز عطا فرما دیا ہے۔ پہلے سے آپ کو مضمون مل جاتے ہیں کہ بھئی آپ نے اس ٹاپک کے بیان کرنا ہے،
پہلے سے سارا کچھ آپ کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ وہ صحیح انداز سے بیان کر سکے گا کہ جو ان مؤثر طریقوں پہ عمل کرے گا۔ جو بچہ استاد کے سامنے کھڑا ہو کے بلا جھجک سبق سنائے گا، گردان آتی ہے تو ٹھہرتا نہیں ہے، بالکل فرافہ جناب گردان پڑتا رہتا ہے، اسی طرح سبق ہے جیسے ہی کھڑا کریں فوراً سبق سنا دیتا ہے، ایسا بچہ کہیں بھی مار نہیں کھاتا۔ لیکن یہ پھر ہمارے پاس ہنر آئے کیسے کہ کس طرح میں کھڑا ہو کے اپنے استاد کے سامنے سبق کو بیان کر سکوں، وہ کون سا انداز میں اپناؤں۔ تو آپ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ مدنی قاعدے کے اندر بھی لکھا ہوا ہے طریقہ، چند ایک اور بھی عرض کروں گا کہ سبق یاد کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ 5 طریقے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ خاموشی۔ جب استاد صاحب پڑھا رہے ہوں اس وقت آپ سائلنٹ رہیں، بالکل خاموش رہیں۔ اچھا جی، دوسری چیز کیا ہے؟ توجہ سے سننا۔ ابھی بھی ماشاءاللہ ایک تعداد ہے آپ کی جو توجہ سے سن رہی ہے، پھر کیا فائدہ ہوئے گا اس کا کہ آخر کے اندر جو مدنی پھول آپ نے سنے تھے اب وہ سمجھ آ جائیں گے۔ تو جو چیز سمجھ آ جاتی ہے نا، یاد رکھیں اللہ پاک اس پہ عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو پہلا سٹیپ ہے خاموشی، آپ خاموش بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسرا سٹیپ ہے توجہ سے سننا۔ آپ کی کمپلیٹلی توجہ اپنے استاد کی طرف ہو، اپنے اسباب کی طرف ہو، بیان کرنے والے کے بیان کی طرف ہو۔ اگر ادھر ادھر دیکھیں گے، کسی سے قلم مانگیں گے، ابھی کچھ آوازیں آ رہی ہیں پنسل کے کھٹ کھٹ کی، دیکھیں یہ اس طرح کا نظام چلاتے رہیں گے تو توجہ ہماری ہاتھ کی ادھر ہی رہے گی، توجہ ہماری بیان کی طرف نہیں ہوگی، توجہ ہماری سبق کی طرف نہیں ہوگی، توجہ ہماری جو ہے وہ اپنے بیان یا سبق سے ہٹے گی، تو پھر وہ چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آئیں گی، اور جو چیز سمجھ نہ آئے رٹا تو لگ جائے گا لیکن آپ پائیدار سبق کو سنانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں کہ استاد کے سامنے کھڑے ہو کے صحیح انداز سے سنا سکیں۔ تو پہلا سٹیپ خاموشی، دوسرا سٹیپ توجہ سے سننا، اور تیسرا سٹیپ بڑا پیارا ہے، فرمایا جو سنا توجہ سے اسے یاد کرنا۔ اب یاد کرنے کے کئی انداز ہیں، ہلکے میں بیٹھ کر بھی یاد کریں گے، آگے آ رہا ہے۔ اب چوتھا سٹیپ کیا ہے؟ یاد کرنا۔ چوتھا سٹیپ آپس میں تکرار کرنا، مطلب یہ جو یاد کر لیا دوسروں کو سکھائیں، جو یاد کر لیا اسے دوسرے کو سکھائیں، تو لہٰذا ایک دوسرے کو سکھانے سے وہ چیز آپ کو ازبر ہو جائے گی۔ اور آخری سٹیپ کیا ہے؟ فرمایا جو سیکھا سمجھا سنا یاد کیا دوسروں کو بتایا اسی پر عمل بھی کرنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اب یہ تو تھا مدنی قاعدے کے حوالے سے، اور کچھ ہمارے رابعہ کے بچے بیٹھے ہیں، اسی طرح ثالثہ کے بھی ہیں، ثانیہ کے ہیں، ثانیہ کی بھی نہیں ہے، اولا اور متوسطہ ہے، رابعہ اولا اور متوسطہ۔ تو رابعہ کے طلباء کے حوالے سے اولا بھی اس کو جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں کہ دیکھیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبارت درست ہو جائے اور ہم اس قابل ہو جائیں کہ کل کو ہم تدریسی ٹیسٹ صحیح انداز سے دے سکیں، دیکھیں ابھی سے آپ کو ہدف بنانا ہوگا کہ میں تدریسی جو ٹیسٹ ہمارا ہوگا اس میں کامیاب ہو جاؤں میں۔ اب ان اہداف کو اپنے خود پہلے لینا ہوگا۔ وہاں کیا چیز سنی جاتی ہے؟ سب سے پہلی چیز تو وہاں عبارت، آپ عبارت جو پڑھ رہے ہیں اس کو صحیح انداز سے پڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ اچھا، دوسری چیز ہوتی ہے لفظی ترجمہ، اور تیسری چیز ہوتی ہے صرفی تحقیق، چوتھی چیز ہوتی ہے نحوی تحقیق یعنی ترکیب کلام۔ اب اسی ترکیب کے اندر وجوہ اعراب بھی آ جاتے ہیں کہ بھائی اس پر آپ نے رفع دیا تو کیوں، نصب دیا تو کیوں، کسرہ دیا تو کیوں، تو اس کیوں کا جواب آپ نے بتانا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ضرب زید عمرا فی البیت، اب یہ ضرب زید کیوں پڑھا بھائی، کس وجہ سے؟
राबिया वाले जवाब दे दें, उला वाले भी दे सकते हैं। हाँ, फाइल की वजह से, बस ये वजूह इराब है। ठीक है, अब देखें ना, इसी पर आप थोड़ा सा कलाम और मजीद भी कर सकते हैं कि दरबा ज़ैदुन, ये ना मुब्तदा है ना खबर है ना इसी तरह नाइबुल फाइल है कि पीछे दरबा है, दरबा के बाद नाइबुल फाइल नहीं आता, नाइबुल फाइल भी नहीं है। इसी तरह हरूफ मुशब्बह बिल फेल की खबर भी नहीं है, अफ़ाले नाक़सा का इसम भी नहीं है, ला नफ़ी जिन्स की खबर भी नहीं है। जब वो 8 चीज़ों में से यानी 7 चीज़ें आपने मैनेज कर दी, बाकी क्या बचा? फाइल। बस ठीक है जी, इस वजह से ये मरफू है। इसी तरह अमरन, हमने इसको पढ़ा था मंसूब। अब मंसूबात कितने हैं? 12। बस इतना याद करना है आपने। अब 12 मंसूबात में से ये कौन सा मफ़ाइल खमसा में से कौन सा है? या इसी तरह दीगर जो है, या तमीज़, ये भी नहीं है। अच्छा नहीं है तो क्यों नहीं है, इस पर थोड़ा सा गौर करना होगा आपको। हाल नहीं है, क्यों नहीं है भाई हाल? वजह क्या है कि पीछे कोई जुल्हाल नज़र नहीं आ रहा जिसकी वजह से हम इसको हाल बनाए। ठीक, इसी तरह ये मफ़ूल मुतलक नहीं है, मफ़ूल लहू नहीं है, मफ़ूल फ़ी नहीं है। तो जब मफ़ूल मुतलक, मफ़ूल लहू, मफ़ूल फ़ी ये सारे कट हो गए, तो अब क्या बचा? मफ़ूल बिही बचा। तो हमने अब बता दिया ये मफ़ूल बिही की वजह से मंसूब है। तो बाकी चीज़ें आप मैनेज कर दें। अच्छा, ये तब मैनेज करेंगे कौन? 12 मंसूबात का हमें पता भी होगा। अब आप राबिया पढ़ रहे हैं, काफिया शामिल होगी, और काफिया की बरकत ये कि दूसरी बार फिर हमें पढ़ने की सआदत मिल रही है। हाँ, तो दूसरी बार आप काफिया पढ़ रहे हैं, आप अपना एक हदफ बनाए, जो एराब पढ़ रहे हैं वजूह एराब का आपको इल्म हो कि मैं अमरन को मफूल बिही पढ़ रहा हूँ, बाकी 11 चीजें कौन सी हैं और क्यों नहीं है यहाँ। अच्छा, इसी तरह फिल बैती, अब अल बैत पे जो क्या आया है, नसाब आया है या रफा आया? क्या आया है? कसरा। माशाअल्लाह। तो इस पर कसरा, अब देखिए कसरा 2 चीजें देती हैं, या तो किस वजह से आता है? इजाफत की वजह से या हरफे जार की वजह से। इधर किस वजह से आया है? तो ये मजरूर है हरफे जार की वजह से। ये वजूह इराब का पता चल गया। अमरन मंसूब है किस वजह से? मफूल मुतलक की वजह से। किस वजह से? जोर से बोले ना। मफूल मुतलक की आवाज आ रही है, ऊला वाले नहीं, ये राबिया वाले से बताएं। मफूल बिही की वजह से। शाबाश। इससे पता चल रहा है कि आप तवज्जो कर रहे हैं और बास की तवज्जो नहीं है। तो मैंने आपको पहले बताया था, पहला स्टेप क्या है? खामोशी, दूसरा तवज्जो। जब आपको एक बार बता दिया गया कि अमरन मफूल बिही है, तो आप पता चल जाना चाहिए था आपको। दोबारा जब मैंने आपसे पूछा, तो भाई यही तलबा होते हैं, यही स्टूडेंट होते हैं, शिकायत करते हैं कि हमें तो सबक याद नहीं होता। वजह क्या है? वजह ये है कि आपने तवज्जो से सुना नहीं है। तो लिहाजा किताब का एक हक ये है, पहले मैंने आपको अर्ज किया था कि तदरीसी कोर्स के अंदर या तदरीसी टेस्ट में कामयाबी हासिल करनी है तो सबसे पहले क्या करना होगा? इबारत। वो हमने अभी पढ़ी, दाराबा ज़ैदुन अमरन फिल बैत, ये है इबारत। ठीक है, इसके बाद है लफ्जी तर्जमा। ज़ैद ने अमर को घर में मारा, मारता है या मारेगा? नहीं, मारा। ये हुआ लफ्जी तर्जमा। इसके बाद वजूह इराब पे मैंने बात कर दी। फिर सरफी तहकीक। भाई दाराबा, ये तो खुद बाब है, वरना कोई ऐसा फेल होता कि हम उसका बाब आपसे पूछते तो पता चलता। तो दाराबा भी क्या है? ये फेल मुजारे है। क्या है? ये देखें, ये उला वाला है, इनको तो आना चाहिए था भाई। फेल मुजारे कह रहे हैं अभी भी। और भाई दाराबा कौन सा फेल है? फेल माजी है। अच्छा, ये
چلے ماشاءاللہ آپ توجہ آ گئی، آپ لوگوں کی مہربانی کی آپ نے. تو دارابا فعل ماضی ہے، دارابا فعل ماضی ہے. تو اب فعل ماضی ہے تو یہ سی اقسام کے اندر کیا ہوا؟ فعل. شش اقسام میں کیا ہوا؟ ثلاثی مجرد. ہفت اقسام میں کیا ہوا؟ صحیح. یہ ہے صرفی تحقیق. اگر تعلیل ہوتی تو پھر تعلیل بھی آپ سے پوچھی جاتی. ٹھیک ہے، تو یہ صرفی تحقیق. اس انداز سے آپ عبارت کو تیار کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل تدریسی کورس ہو یا ٹیسٹ ہو، بہترین کامیابی آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اسی انداز سے پھر پڑھیں گے نا کہ آپ نے توجہ دینی ہے، عبارت پہلے درست کرنی ہے. لہذا رابعہ والے خصوصیت کے ساتھ یہ اگر چاہتے ہیں کہ میں بہترین انداز سے قافیہ پڑھنے میں کامیاب ہو جاؤں، نور الانوار پڑھنے میں کامیاب ہو جاؤں، یا دیگر جو ہماری کتب ہے عربی، تو آپ اپنے سبق کا جو اگلا سبق ہے اس کی پہلے ہی سے تیاری کر کے آئیں. اس کا عبارت بھی پڑھ کر آئیں، وجوہ اعراب پہ بھی تھوڑا سا غور کر کے آئیں، اور اس کا خلاصہ نتیجہ بھی اپنے ذہن میں بٹھا کر آئیں. پھر جب استاد صاحب تقریر کریں گے، استاد صاحب بیان کریں گے اور آ کر آپ کو ترجمہ کروائیں گے، وہ بات آپ کے ذہن میں ازبر ہو جائے گی. تو اسی انداز سے عبارت حل کریں گے نا انشاءاللہ. اب اس کے بعد ہے اچھے طلباء کی کچھ علامتیں اور عادتیں. سب سے پہلی اچھے طالب علم کی عادت یہ ہے کہ اس کے ذہن کے اندر نیت وہ صاف ہوتی ہے، نیت ستھری رکھتے ہیں. وہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ مجھے مال حاصل کرنا ہے، وجاہت حاصل کرنی ہے، عزت حاصل کرنی ہے. وہ علم حاصل کرتے ہیں اپنے رب کی رضا کے لیے. پہلی نیت اچھے طالب علم کی یہ ہوتی ہے. اس کے بعد دوسرا ہے، اچھا طالب علم وہ ہے جو وقت کی پابندی کرتا ہے. درجے کے اندر وقت پہ آئے گا، نماز وقت پہ پڑھے گا، کھانا وقت پہ آ کر کھائے گا، اور اسی طرح اس کے جو جدول کا نظام ہے، ہر معاملات کے اندر وقت کی مینجمنٹ ان کی بہترین ہوتی ہے. وہ وقت کا پابند ہوتا ہے اچھا طالب علم. اس کے بعد ہے کہ وہ اپنے کام میں دھیان دیتا ہے. بس اوقات ہوتا ہے کہ جی آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے دوران کسی نے آ کر بتایا او بھائی کوئی باہر بلا رہا ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ہمیں کسی نے نہیں بلایا، نہ ہمیں کسی نے کچھ کہا ہے. ایک اچھے طالب علم کی علامت ہے وہ اپنی پڑھائی پہ دھیان دیتا ہے، اپنی پڑھائی پہ توجہ کرتا ہے. کچھ باہر کیا ہو رہا ہے، کیا معاملات ہو رہے ہیں، کون کس کو بلا رہا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتا. اچھا طالب علم وہ ہے جو اپنے اسباق پر توجہ دیتا ہے. اسی طرح اچھے طالب علم کی ایک نشانی کہ اس کا لباس بھی صاف ہوتا ہے، اس کا امامہ بھی صاف رکھتا ہے، اپنے بدن کو بھی صاف رکھتا ہے. یہ اچھے طالب علم کی نشانی ہے. اور پانچویں نشانی کہ اپنے اساتذہ کرام کا ادب کرنے والا ہوتا ہے، اور ماں باپ کا بھی ادب کرنے والا ہوتا ہے. اسی طرح اچھے طالب علم کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ میں بھی اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہوں، آپ بھی پرکھیں، کہ وہ اللہ کی جس طرح اپنے استادوں کی باتیں مانتا ہے، اپنے ناظم صاحب کی باتیں مانتا ہے، تو اسی طرح اپنے رب کے فرامین پر بھی عمل کرتا ہے. وہ نماز کبھی چھوڑتا نہیں ہے، چاہے جامعہ میں ہو یا گھر میں ہو. بعض طلبہ جامعہ میں تو پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جب گھر جاتے ہیں تو نمازیں ختم. ایسا نہیں ہے. اچھا طالب علم یہ ہے کہ وہ جامعہ کے اندر بھی پابندی سے نمازیں پڑھتا ہے اور گھر میں جا کر بھی پابندی سے نمازیں پڑھتا رہتا ہے. اسی طرح تنظیمی کام ہو گئے. اچھا طالب علم وہ اپنے آپ کو سنجیدہ رکھتا ہے. تنظیمی کاموں کے اندر جہاں اپنے اساتذہ کرام بھیجتے ہیں، جو آپ کے حلقے بنے ہوئے ہیں، ان حلقوں میں جا کر دین اسلام کی خدمت کرنی، اسلام اور سنیت کی خدمت کے لیے درس دیتا ہے، چوک درس دیتا ہے، صدائے مدینہ لگاتا ہے. اور اس کے علاوہ دیگر جو ہمارے مدنی کام ہے، مدنی نام نیک اعمال بنانے کا جو مدنی نسخہ ہے ہمارے پاس،
وہ اس پر عمل کرتا رہتا ہے، یہ اچھے طالب علم کی علامت ہے۔ اسی طرح آج کل جس طرح دیکھا ہے آپ نے جانوروں میں وائرس آیا ہوا ہے نا، پہلے انسانوں میں آیا تھا، اللہ نے محفوظ فرما لیا، کرم فرما لیا، تو خصوصاً گائے کے اندر، گائے والے جانور کے اندر یہ بیماری جو ہے وہ آئی ہوئی ہے پھوڑ وغیرہ کی۔ تو یہ ایسی بیماری ہے کہ جان نہیں چھوڑ رہی، جس جانور پہ حملہ کرتی ہے نا اس کو بالکل ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ آپ میں سے کئی آدمیوں نے دیکھا ہوگا اس کو، کسی کے اپنے جانور بھی ہوں گے، کسی نے رشتہ داروں کے جانور ہوں گے، اس کو دیکھا ہوگا کہ جس پر حملہ کرتی ہے تو پورا اس کا خون چوس لیتی ہے، اسے کمزور کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو پہلے کرونا آیا تھا جو بندوں کو کمزور کر کے رکھ دیتا تھا، اب یہ جانوروں میں پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہمارے جانوروں کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اور اسی طرح کرونا کے بھی معاملات کہیں کہیں اگر ہیں تو اللہ پاک ہمارے ان بھائیوں کو اس بیماری سے بھی محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ بھائی اسی طرح طلباء کے اندر ایک وائرس موبائل کا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ موبائل کا وائرس جو ہے یہ بھی کمزور کر کے رکھ دیتا ہے، چاہے اس کا ذہن کمزور کرے، چاہے اس کی آنکھیں کمزور کرے، چاہے اس کی اپنے جسمانی صلاحیت کمزور کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ بھی وائرس ہے۔ ہاں، اچھا استعمال اگر کسی نے جان لیا، اب آپ بچے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے والدین نے آپ کو پسٹل تھما دیا ہو، کسی کے گھر میں ہوگا تو ہوتے ہیں ابھی ارسلہ وغیرہ یا بندوق وغیرہ ہوتی ہے، تو جس کے گھر میں ہوتی ہے کہ اس نے بیٹے کو دے دیا، چلاؤ ذرا بیٹا، چلاتے ہیں آپ؟ یا کبھی آپ کو آپ کے والد نے دے دیا، بھئی یہ لے پسٹل ہے، یہ لے گن ہے آپ کے پاس، ذرا چلائیں سے دیکھیں تو صحیح۔ والدین نہیں دیتے، ان کو پتہ ہے ابھی بچہ ہے، اس کو چلانے کی صلاحیت نہیں ہے، اور نہ یہ ان کے معاملات کو سمجھتا ہے کہ کہاں کہاں اس کو نقصان دے سکتا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ ابھی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ طلباء ہیں، آپ کے اندر بھی وہ چیزیں نہیں ہیں، صلاحیتیں کہ آپ اس کا واقعی 100% صحیح استعمال کریں۔ ایک تعداد ہے جامعہ میں رہ کر بھی یہاں پر اس کا غلط استعمال کرتی ہے، فلمیں دیکھتے ہیں موبائل پر، پھر گھر جا کر جناب فلمیں دیکھتے ہیں اور دیگر کئی جناب ایپس پہ جا کے پھر کیا ہوتا ہے، اس کا ذہن بھی کمزور ہو جاتا ہے اور اس کی نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ بعضوں کے تو یوں سمجھ لیں کہ جو علمی صلاحیت تھی، جو اللہ نے اس کے ذہن کے اندر اس کو بطور ودیت عطا فرمائی تھی، وہ بھی کمزور ہو کے رہ جاتی ہے، بعضوں کا تو ڈیمیج ہو کے رہ جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے، بندہ پڑھنے کے لائق ہی نہیں رہتا۔ اور کچھ طلباء ایسے مشاہدے میں آئے ہیں کہ جو اس کا بالکل غلط استعمال کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، جسمانی طور پہ بالکل کمزور ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، یاد رکھیں ابھی آپ طلباء ہیں، ابھی آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کئی ایسے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے اسٹوڈنٹ میں سے نہیں، میں آپ کو باہر کی بات کرتا ہوں، جب سے ہم مطلب یہ باہر گئے، ہم نے جناب جا کر امامت کرائی، وہاں کے لوگ آتے ہیں اپنے مسائل لے کر، ان میں کئی ایسے نوجوان آتے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں کہ یوں کہہ سکتے ہیں آپ کو کہ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ کس انداز سے ہم بات کریں، کہ اتنا سال ہو گئے ہم علاج معالجہ کرا رہے ہیں لیکن ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے کہ ہم شادی کر سکیں۔ اچھا، کچھ ایسے ہیں کہ جی 4 سال ہو گئے، رات ہمارے ساتھ ایک آدمی بیٹھا رہا، 4 سال ہو گئے شادی کرتے ہوئے، لیکن اس کے بعد ہمارے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے، گھر کے اندر روزانہ دوسرے تیسرے دن جھگڑا رہتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بالکل ڈیمیج کر کے رکھ دیتا ہے۔ موبائل اتنی بری چیز ہے، تو اس کے نقصانات آپ بعد میں آپ کو پتا، جی ایک استاد صاحب آئے تھے یا استاد یہاں پہ سمجھاتے رہتے ہیں، ہاں کچھ طلباء سے تو زبردستی لے لیے جاتے ہیں۔ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں، یہی طلباء جن سے ہم زبردستی لے لیتے ہیں موبائل، یہ جب کامیاب ہو جائیں گے، وہ مسند افتاء پہ، مسند تدریس پہ بیٹھیں گے،
यही तलबा फ़ोन करके अपने उस्तादों को बताएंगे कि आपका बहुत बड़ा शुक्रिया कि आपने दौरान तालिब इल्मी हमें मोबाइल के गलत इस्तेमाल से बचा के आज हमें आला तरक्की का जीना हमें अता फरमा दिया। क्या ख्याल है, आप साथ देंगे इस तरह? तो बिल्कुल इसको जो है ना वो तलाक दे दें, 3 ना दे चले कोई बात नहीं है, राबिया वाले इसको समझ सकते, एक तो दे दें भाई, फिर रुजू हो सकता है एक के साथ। तो इसको तलाक दे दें भाई, ताकि आपका जो जहनी कमजोरी है वो दूर हो जाए। जो आंखों की कमजोरी हमारे पास तलबा में देखी जाती है वो जो है ना वो दूर हो जाए, और इल्मी सलाहियत जो कमजोर हो रही है वो जो है हमारी इल्मी सलाहियत आगे से आगे आए। तो इंशाअल्लाह इस हवाले से हम ताउन करेंगे अपने नाज़िम के साथ भी, अपने जामिया के साथ भी, अपने माँ बाप के साथ भी, और अपने साथ भी ताउन करेंगे। यही है कि मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छे तालिब इल्म की निशानी ये है कि वो मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करता। इसके बाद एक स्टेप है अखलाकियात। बिलखसूस अखलाकियात का ताल्लुक सफाई सुथराई के हवाले से। देखिए, जहाँ पर अखलाकियात का ताल्लुक हमारी गुफ्तार से है, हम अच्छे अंदाज से बात करते हैं, इस अंदाज से बात करते हैं कि सामने वाले का जी चाहता है काश ये बातें करता रहे, काश ये अच्छी नसीहतें करता रहे। तो जहाँ ये गुफ्तार के साथ है वहीं किरदार के साथ भी अखलाकियात का ताल्लुक, कि बंदे का जिस तरह गुफ्तार अच्छी हो तो उसका किरदार भी अच्छा होना चाहिए। गुफ्तार भी अच्छी हो, किरदार भी अच्छा हो, उसके जिस्म पे भी सफाई नजर आए, उसके कपड़ों पे भी सफाई नजर आए, और जहाँ बैठता है वहाँ सफाई नजर आए, जब घर जाता है अपने घर वालों के साथ हाथ बटाता है वहाँ सफाई नजर आए। इस तरह अपने आप को अखलाकियात का पैकर बनाता है तो अल्लाह पाक ऐसी कौमों को, ऐसे लोगों को उरूज तरक्की अता फरमाता है। इसके बाद वक्त की अहमियत, इससे आप बखूबी समझ रखने वाले हैं। वक्त की अहमियत बहुत ज़्यादा है। देखें, कायनात की हर चीज़ ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की पाबंद है, वक्त पे आ रही है जा रही है, निज़ाम चल रहा है। देखिए, सूरज वक्त पे आता है और वक्त पे गुरूब है, चांद वक्त पे आता है वक्त पे गुरूब होता है, दिन रात। जब ये वक्त की पाबंदी कर रहे हैं तो इससे पता चला जो कौमें, जो लोग, जो अफराद वक्त की पाबंदी करते हैं अल्लाह उनको दवाम अता फरमाता है। देखिए, दिन रात जब से चले थे अब से चल रहे हैं ना, और जब अल्लाह पाक चाहेगा तो ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह चांद सूरज वक्त का लिहाज कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनको दवाम अता फरमा रहा है, अल्लाह पाक जब चाहेगा तो ख़त्म कर देगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये कायनात की हर चीज़ इंसान को बहुत सबक देती है। तो जहाँ और असबाक हमें हासिल होते हैं, एक सबक ये भी मिलता है कि जो भी वक्त की कदर करता है अल्लाह पाक उसकी कदर फरमाता है, अल्लाह उन्हें दवाम हमेशा की अता फरमाता है। इल्म के अंदर आप इल्म के अंदर वक्त की कदर करोगे, इल्म तुम्हारी कदर करेगा, नमाजों में वक्त की कदर करोगे, इबादत तुम्हें उरूज अता फरमाएगी। माँ बाप के अंदर आप वक्त की कदर करोगे, माँ बाप की दुआएं और उनकी बरकतें समेटने में कामयाब हो जाओगे। और हमें अपनी ज़िंदगी का एक जदवल बनाना चाहिए। जदवल क्या है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जामिअतुल मदीना के तलबा, इनको मेहनत नहीं करनी पड़ रही, इनके लिए ऑलरेडी जदवल तैयार है। देखिए, सुबह के वक्त जब आप उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद फिर सदाए मदीना का सिलसिला होता है, सदाए मदीना लगाने के लिए जाते हैं हमारे तलबा, और इसी तरह मदनी हल्का लगाते हैं सिरातुल जिनान से, दीगर फैज़ान सुन्ना से, और शजरा शरीफ पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ तलबा ऐसे होते हैं जो पढ़ना शुरू कर देते हैं। याद रखें, सारे नहीं पढ़ते। देखिए, हमने भी अपने असातिज़ा से सुना, आज वही बात आपको डिलीवर कर रहा हूँ कि हमारे असातिज़ा यही फरमाया करते थे कि बेटा, 2 वक्त ऐसे हैं जिसमें अल्लाह ने बरकत रखी है। ये 2 वक्त, इनके अंदर इनकी तुम कदर करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें कदर अता फरमाएगा। इन 2 औकात की तुम इज्जत करो, अल्लाह तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा। वो 2 वक्त कौन कौन से हैं?
पहला वक्त है मगरिब से इशा तक। मगरिब से इशा तक का वक्त ये बरकत वाला वक्त है। और दूसरा वक्त कौन सा है? फरमाया कि फजर से तलुए आफ्ताब तक। अब इसके बाद भी पढ़ते चले जाए, कोई मज़ाइका नहीं है, लेकिन इस दौरान क्या होता है, फजर से लेकर तलुए आफ्ताब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क तकसीम फरमाता है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे बांटते हैं। हुजूर फरमाते हैं ना, वल्लाहु युती व अना कासिमुन, अल्लाह अता फरमाता है और मैं पूरी कायनात में तकसीम करता हूँ। तो लिहाजा रिज़्क तो बांटा जा रहा है और लेने वाले सोए हुए हैं। तलबा कहें कि रिज़्क ता साकुसी मिलवे दे, नाश्ता बेहतरीन मिलवे दे जनाब। तो भाई आपका रिज़्क क्या है? वो आपका रिज़्क इल्म है, हमारा रिज़्क इल्म है। और याद रखें, इसी इल्म को ही हमारे करीम आका अलैहिस्सलाम ने रिज़्क फरमाया है। ये एक दुआ है कि इलाही अंता इलाहुन आलिमुन व अना अब्दुका जाहिलुन, ऐ अल्लाह तू आलिम है और मैं तेरा ना जान बंदा हूँ, अनजान बंदा हूँ। मैं अपने लिए कहूँ क्योंकि हुजूर की तालीम उम्मत के लिए सबक थी, तो मेरे लिए सबक है, ऐ अल्लाह तू आलिम है और मैं जाहिल हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अन तरज़ुकनी इल्मन नाफिया व फहमन कामिला व तबअन ज़किया। फरमाया कि ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता, अन तरज़ुकनी, कि तू मुझे रिज़्क अता फरमा, किसका? इल्मन नाफिया, नफा देने वाले इल्म का रिज़्क अता फरमा। तो तालिब इल्म का रिज़्क क्या है? वो इल्म दीन है। बाकी तो अल्लाह दे रहा है, लेकिन तालिब इल्म जब भी अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे तो दुआ ये करे कि अल्लाह इल्म नाफे का रिज़्क हमें अता फरमा। और वो सुबह तकसीम हो रहा होता है और हम आराम फरमा होते हैं, सो जाते हैं। अच्छा, मगरिब से इशा, मगरिब को हम जाए मदनी हल्के के अंदर, जब मदनी हल्कों में जाते हैं तो वापस आते हुए टाइम बहुत सारा वेस्ट कर देते हैं। इसी तरह खाने का टाइम फिर शुरू हो जाता है। तो यूं इस तरह ये हमारा वक्त बहुत सारा जो है वो ज़ाय हो जाता है। इस हवाले से अर्ज ये है कि अपने आप को थोड़ा सा मोहतात रखें। मगरिब के बाद अपनी कुतुब लेकर जाएं, वही पढ़ते रहें आप। या आपके हल्के का यहाँ निज़ाम बिल्कुल सेपरेट है, मजबूत है, तो अब यहीं पे आके फौरन पढ़ना शुरू कर दें। मगरिब तक इशा भी पढ़ें और फजर से लेकर तलुए आफ्ताब तक भी इल्म हासिल करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ल आप देखेंगे कि आपको अल्लाह ने कैसा अजीम इल्म अता फरमाया। और आला हजरत का कौल कोट कर रहा हूँ। आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, फरमाया कि मुझे ताज्जुब है ऐसे शख्स पर कि फजर की नमाज के बाद सो जाए और आलिम दीन हो जाए। यानी ऐसे शख्स पर मुझे ताज्जुब होता है। तो अब खुद अंदाजा लगा लें, पता ये चला कि आलिम दीन बनने के लिए ये कुर्बानी देनी होगी हमें। ये महीना किस चीज का है? कुर्बानी का महीना है ना। तो भाई कुर्बानी का महीना है, तो ये हमें सिखाता है कि हमारे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने उम्मतों को सिखाया कि जब गर्दन देने का वक्त आए तो गर्दन देने, जब पैसा देने का वक्त आए तो पैसा दें, जब इसी तरह हमें अपने जनाब वक्त देने का वक्त भी आए तो तो हम अपना वक्त कुर्बान करेंगे। तो सुबह का वक्त सोने का वक्त होता है, तो सोने को कुर्बान करके, नींद को कुर्बान करके हमने क्या हासिल करना है? इल्म दीन हासिल करना है। तो अब इसका जदवल वही तरतीब जो है आ रही है। अब उसके बाद क्या है, 7:30 बजे तक आप पढ़ें, 7:15 बजे 7 बजे तक। अब 7 बजे पढ़ें, फिर फौरन आए और गुस्ल करके अपने नए कपड़े पहनकर यूं इस तरह नाश्ता वगैरह करें, फिर दुआए मदीना होती है उसके अंदर शिरकत, फिर 8 बजे क्लास के अंदर बैठ जाएं, तो ताज़ा होकर क्लास में बैठें। फिर 1 बजे तक ये सिलसिला है। 1 बजे के बाद तकरीबन यहाँ 2 बजे नमाज होती होगी। पहले अगर खाना खा लेते तो पहले खाना खा लें, फिर उसके बाद नमाज के बाद फिर 1.5 घंटे का हल्का होता है। आप उस हल्के को संजीदा लें। फिर उसके बाद बाज़ तलबा क्या होते हैं, सोते नहीं हैं। इनको नुकसान क्या होता है, ठीक है लाइट नहीं है, आजकल ये मसाइल चल रहे हैं, तो कोशिश करें, तालिब इल्म को तकरीबन नींद आ जाती है। क्यों? इसलिए कि एक होता है बंदा काम काज करके थक जाता है और एक है इल्म पढ़ के थक जाता है, तो इससे थकावट होती है।
तो तालिब इल्म को तकरीबन आधा घंटा जो है वो आपको मिलता है, उसमें थोड़ा सा रेस्ट कर ले, आराम करें। आराम करने के बाद फिर असर के बाद मदनी हलकों में जाए। अब मदनी हलकों में जाएंगे ना तो एक तो यह जो कुछ आपने थ्योरी पढ़ी, अब उसका प्रैक्टिकल होगा। फिर अब प्रैक्टिकल आप करेंगे तो प्रैक्टिकल के अंदर फिर क्या होगा कि आप वहां जाकर लोग आपसे मसाइल पूछेंगे, लोग आपसे रिलेटेड होंगे। हाँ जी मौलवी साहब ये मसला तो रसो, ये था रसो मसला। तो यूं इस तरह जब मसाइल आपसे पूछेंगे तो इस तरह आपका जहन बढ़ेगा। कभी तो आपका किताबें तलाश करेंगे, कभी अपने उस्तादों से पूछेंगे। याद रखें इस वक्त भी कई हमारे अलमदनी है वो बाहर बयान नहीं कर सकते। उसकी वजह ये होती है कि वो मदनी हलकों में पहले जाते नहीं थे, लोगों के साथ इनका लैक था ही नहीं। पहले लोग इनसे मसाइल पूछते, ये उनको बताते, ये इनके जहन खुलते, ये आगे जाके बयानात के सिलसिले करते। तो इस तरह हमारे मदनियों के इक़्तिदाद है। तो यही से खेप निकल कर जाती है ना। तो ये जो अल्लाह ताला ने करम फरमाया, अमीर सुन्नत ने हमें पीरियड अता फरमाया, कौन सा अस्सिरता मगरिब, इसमें बाहर जाकर कौम को सिखाएं, कौम को दस दें, लेकिन देना किस अंदाज से है, अल्लाह की रज़ा के लिए देना है। ठीक है, नाज़िम साहब पीछे जनाब भागे, नाज़िम साहब बोले और ये जनाब मशवरे करें, ये हमें जिम्मेदारियां लगाएं, फिर बाहर चेक करने के लिए आए। नहीं, हम खुद अल्लाह की रज़ा के लिए बाहर जाकर इल्म दीन हासिल करेंगे और लोगों को जाकर सिखाएंगे इंशाअल्लाह से। और आखिर के अंदर गर्मी भी हो गई है और अपना टाइम पीरियड भी काफ़ी हो गया है, तो लास्ट स्टेप अपना वही था, इसके अंदर भी कलाम हो चुका है। असातिज़ा किराम का अदब, वालिदैन इज़्ज़ाम का अदब और बड़ों का अदब। ये देखें जो बुजुर्गों का, बड़ों का, सफ़ेद रीश सफ़ेद दाढ़ी वालों का एहतराम करते हैं। मैंने गालिबन मुझे याद आ रहा है रिवायत पढ़ी थी कि जो लोग सफ़ेद रीश का एहतराम करते हैं, इनका अदब करते हैं, जब इन पर वक्त आएगा अल्लाह नौजवानों के जरिए इनका एहतराम करवाएगा। इनके नौजवानों के दिलों के अंदर अल्लाह पाक इनका एहतराम पैदा फरमा देगा। तो माशाअल्लाह आज का हमारा सेशन इल्म दीन का ज़ौक़, इल्म दीन का शौक़, इस पर कुछ हमने कुरान पाक की आयत, अहादीस मुबारक भी सुनने की सादत हासिल की। फिर सबक याद करने के कुछ मौसर तरीके मैंने आज किए हैं। पहला तरीका क्या था? खामोशी, तवज्जो और इसके साथ जो सीखा उसे याद करना है, दूसरों को सिखाना है। हमारे जामियतुल मदीना फतेहपुर कमाल के अंदर कुछ तलबा हैं, राबिया वालों के लिए खास पैगाम है, ऊला वाले भी मुतवस्सिता पर ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जो हमारे तलबा बेहतरीन पढ़ रहे हैं ना इस वक्त, उनके हमने भी जिम्मे काम लगाया हुआ है और खुद उन्होंने भी लिया हुआ है। वो क्या करते हैं, असर के बाद या मगरिब के बाद या इशा के मतलब हल्के के बाद वो जाकर नीचे वाले दर्जे वालों को पढ़ाते हैं, उनकी आगे तैयारी करवाते हैं। अब क्या होता है, इनका अपना इल्म भी मजबूत हो जाता है और साथ साथ वो जो नीचे वाले बच्चे होते हैं वो असातिज़ा किराम के सामने तैयारी करके बैठते हैं। इससे हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अल्लाह पाक का करम है, हमने एक जिम्मेदारी लगाई हुई है कि भाई आपने आगे वाले सबक की तैयारी करवा देनी है इनकी। तो इससे उनको खुद भी फ़वायद हासिल हो रहे हैं और जिनकी तैयारी करवाते हैं उन तलबा को भी फ़वायद हासिल हो रहे हैं। तो बाज़ औक़ात होता है इस तरह के सवालात का देते हैं कि जनाब पता चलता है कि वाकई ये बंदा तैयारी करके आया है। तो इस हवाले से आप भी कोशिश फरमाएं, नीचे वाले तलबा के अंदर अपना इल्म डिलीवर करें और उनको सिखाएं। अल्लाह पाक इसकी बरकत से आप पर करम फरमाएगा। मुफ्ती हाशिम साहब के बारे में आता है, ये कोर्स करवाते थे, मतलब माली हवाले से बहुत कमज़ोर थे, इतना इनके पास पैसा नहीं था, ना अखराजात थे, ना घर वाले देते थे। तो मुफ्ती हाशिम साहब का नाम सुना है ना, कितने बहुत बड़े मुफ्ती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा ये हमारे उस्ताद एक मुकर्रम है। आपके बारे में आता है कि इनके पास अखराजात नहीं होते थे, हमारे तो अखराजात ना मिले तो हम जामिया में नहीं आते थे। तो भाई बड़ा काम करना है, दीन इस्लाम की खिदमत करनी है, तो फिर इस तरह की बातें बर्दाश्त करनी होगी। तो ये भी अपने असातिज़ा से सुना होगा कि इल्म दीन के अंदर इल्लत किल्लत जिल्लत आती है। इल्लत मतलब बीमारी आती है, किल्लत कभी पढ़ाई में कमी,
कभी जनाब ये बिजली में कमी, कभी खाने में कमी, ये चीज़ें आती रहेंगी। इसी तरह कभी जनाब आपके रिक्वायरमेंट के अंदर कमी हो जाती होगी, तो ये चंद चीज़ें कम होती हैं। जिल्लत भी होती है, कभी उस्ताद साहब डांट देते हैं, पता ही नहीं चलता भाई, अब सामने ऐसा बच्चा शरारत करता है तो उस्ताद साहब डांट देता है, तो बंदा अपने आप को जिल्लत महसूस करता है। तो जिल्लत महसूस ना करें। 3 चीज़ें आप जिस शोबे में जाएं वहाँ पे आपको मिलेंगी। जिस शोबे में जाएं, चाहे मोटरसाइकिल का काम सीखें, चाहे आप गाड़ियों का काम सीखें, इंजीनियर बने, मैकेनिकल का काम सीखें, आप कोई भी काम सीखें, ये चीज़ें आपको लाजमी मिलेंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके जामिअतुल मदीना के अंदर तकरीबन यूँ कह सकते हैं कि 80% से ज़्यादा तलबा को एहतराम दिया जाता है। आपको कभी उस्ताद ने गाली दी हो, जो मोटरसाइकिल सीखते हैं, आपके भाई या आपने कभी सीखा हो, तो आपको पता है कि किस तरह गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, किस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं, और जनाब वो बुरे अंदाज से उनको पुकारते हैं, बुरे अलकाब से पुकारते हैं। यहाँ पर इल्म दीन सीखने की बरकत से असातिज़ा नाज़िमीन आपको एहतराम के साथ पुकारते हैं, अच्छे अलकाब के साथ पुकारते हैं। तो इस हवाले से भी हम नियत करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला, सही अंदाज से इल्म दीन सीखेंगे, फिर आगे जाकर सिखाएंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबके वालिदैन को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान के अंदर रखे। जिनके सरपरस्त या कोई वालिदैन में से कोई दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक उनकी बेसा मग़फ़िरत फरमाए। जिनके वालिदैन हयात हैं, अल्लाह पाक उनको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए, और आप पर हमेशा तादेर उनका साया तादेर क़ाइम व दायम फरमाए। और जिनके घर वाले में कोई भाई हैं, बहनें हैं, रिश्तेदार हैं, वो बीमार हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस बरकत वाले वक्त के सदके उनको सिहात कामिला अजला अता फरमाए। और अल्लाह ताला हमारे असातिज़ा किराम पर भी ख़ुसूसी नज़र करम फरमाए। अल्लाह आपके इल्म दीन के अंदर मज़ीद बरकतें अता फरमाए। कुरान और हदीस की रोशनी से अल्लाह आप सबके सीने रोशन मुनव्वर फरमाए। अल्लाह पाक आप लोगों की बरकत से खुद गुनहगार की बेसा मग़फ़िरत फरमाए। इसके अंदर कहीं कमी पेशी हो गई हो तो माज़रत करते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो।